وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرہ. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ قاف آیت نمبر 12 سے 14، حصہ دوم 26-49، درس کا نمبر. آج کا موضوع، کیا ہم یوم آخرت پر یقین رکھتے ہیں؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود. ان سے پہلے نوح کی قوم اور کنویں والے اور سمود جھٹلا چکے ہیں. وعاد وفرعون وإخوان لوط. اور عاد اور فرعون اور لوط کے بھائی. وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعید. اور بن کے رہنے والے اور تبع کی قوم، غرض ان سب نے پیغمبروں کو جھٹلایا تو ہماری وعید بھی پوری ہو کر رہی. سامعین کرام، سورہ قاف آیت نمبر 12. کذبت قبلہم قوم نوح و اصحاب الرس و ثمود وعاد و فرعون و اخوان لوط و اصحاب الایکۃ و قوم تبع کل کذب الرسل فحق وعید. ان سے پہلے قوم نوح نے اور کنویں والوں نے اور قوم سمود نے جھٹلایا، اور قوم عاد اور فرعون اور قوم لوط نے بھی جھٹلا دیا، اور بن والوں نے اور قوم تبع، ہر ایک نے رسولوں کو جھٹلایا تو ہمارا وعدہ عذاب ثابت ہو گیا. یہ سبق ہم نے گزشتہ درس میں بھی اسی بات پر غور کر رہے تھے. دیکھیں، یہ بات بڑی اہم ہے، اور جو قومیں اللہ تعالیٰ نے پہلے ہلاک کی، سب سے پہلے یہ دیکھنا چاہیے کہ اس کی وجہ کیا تھی، وجوہات. میں جب میٹرک میں تھا تو تاریخ ہمارا ایک مضمون ہوتا ہے، اب بھی ہے شاید، تو اس میں وجوہات، اسباب، اور یہ اس پہ غور ہوا تھا. یعنی جنگ آزادی کے اسباب مثال کے طور پہ، یا بنگال میں شکست کے اسباب. انسان تاریخ سے سبق لیتا ہے، اور دیکھیں یہ ہماری یعنی فطرت میں ہے. یعنی اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایسا بنایا ہے، بلکہ تقریباً میں خیر انسانوں کے ذکر کروں گا. آپ بچے کو، یعنی کوئی بھی بچہ اگر ایک گرم برتن پر ہاتھ لگا دے تو پھر وہ دوبارہ نہیں کرتا، کیونکہ وہ کہتا ہے میرا ہاتھ جلے گا.
اسی طرح مائی بھی اس کو کہتی ہیں فو فو کہتے ہیں نا، فو ہے تو وہ سمجھ جاتا ہے، پھر ہاتھ نہیں لگاتا۔ اسی طرح آپ دیکھ لیں یہ تمام ہمارا کاروبار زندگی، یہ نتائج، ہم نتیجہ اخذ کرتے ہیں اور پھر کسی کام کا فیصلہ کرتے ہیں۔ آج اگر ہم نے دنیا کی طرف کر لیا ہے رخ، آج کے مسلمان کی میں بات کر رہا ہوں، تو اس کی وجہ کیا ہے کہ دنیا ہمارے سامنے ہے، مال و دولت یا جو بھی ہے، تو جو لوگ کام نہیں کرتے وہ پیچھے رہ جاتے ہیں، جو لوگ تعلیم حاصل نہیں کرتے وہ اونچے عہدے حاصل نہیں کر سکتے۔ اب یہ یعنی اور ہم تو انسان تو کامیابی چاہتا ہے، پھر ہم سب ظاہری تعلیم جو بھی فنون ہے اس کے پیچھے ہم پڑ جاتے ہیں۔ بچوں کو تعلیم دلانا میں یہ نہیں کہہ رہا کہ لازمی نہیں ہے، لازمی ہے، لیکن ہم نے تو اس کو مقصد وجود سمجھ لیا ہے، دنیا کو حاصل کرنا، دنیا میں کامیابی، تو اس کو ہم نے مقصد حیات بنا لیا ہے۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ اسباب کیا ہے، کامیابی کے اسباب کیا ہیں۔ آپ یعنی یوٹیوب پہ دیکھ لیں زندگی میں کامیابی کی شرائط یا اسباب، یا وہ یوٹیوبر لوگ بتاتے ہیں یا جو بھی ہے۔ تو اسی طرح ہم کسی چیز کا نتیجہ دیکھ کر اس سے سبق لیتے ہیں اور پھر ایسا کام نہیں کرتے۔ یہ ایک عام جملہ ہے جو ہماری زندگی میں جاری ہے۔ وائرنگ، کسی مکان میں آگ لگ گئی، دکان میں آگ لگ گئی، کیا ہوا؟ شارٹ سرکٹ ہو گیا تھا۔ اب جب ہم خود کہیں دکان یا الیکٹریشین کو بلائیں گے تو اس کو خاص طور پہ کہیں گے کہ بھئی تم ایسی وائرنگ کرو شارٹ سرکٹ کا امکان کم سے کم ہو۔ ایک دکان جل گئی شارٹ سرکٹ کی وجہ سے، میں دکان بنا رہا ہوں یا کوئی بھی بنا رہے تو وہ کہے گا یہ وائرنگ جو ہے وہ ایسی ہو۔ تو یہ دیکھیں سبق لینا، اور یہی اللہ تعالیٰ ہمیں بتا رہا ہے، یہ گزشتہ قوموں کے احوال جو ہمیں اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے، اس سے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے سبق لو کہ رسول کی تکذیب کا انجام کیا ہوتا ہے۔ اور یہ دیکھیں اللہ کا قانون بدلہ نہیں کرتا، عذاب کا یا ثواب کا۔ ما یبدل القول لدیہ، ابھی اسی صورت میں آگے آئے گا، جو بات ہم نے کہہ دی ہے وہ تبدیل نہیں ہوگی۔ اللہ تعالیٰ کے دیکھیں قوانین ہیں، یہ دنیا، یہ کائنات ایک قانون، ایک ضابطے کے تحت یہ بنی ہے اور اس کا یعنی چل رہی ہے۔ سورج کو اللہ تعالیٰ نے بنایا، ایک ضابطہ اس کے لیے مقرر کر دیا، ایک رفتار مقرر کر دی، ایک اندازہ اس کی ہیٹ کا مقرر کر دیا۔ اب ظاہر ہے کہ وہ تو مخلوق ہے اللہ تعالیٰ کی، وہ اس ضابطے سے ادھر ادھر نہیں ہوتا۔ ساری کائنات ایسی ہے سوائے انسان کی، کہ یہ اس کو اللہ تعالیٰ نے اختیار دے دیا، اس کی ابھی پہ میں بات نہیں کر رہا، لیکن اللہ تعالیٰ ہمیں کہتا ہے کہ تم سبق لو۔ اے 2022 کے مسلمانوں، ابھی تو سال بدلنے میں 1 مہینہ رہ گیا ہے، بہرحال میں تو ابھی 2022 میں ہوں، تو سبق لو آج کے مسلمانوں۔ یہ قانون الہی، فحق وعید، میرا ڈراوا، عذاب کا وعدہ سچ ثابت ہوا۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ کا قانون ہی یہ ہے کہ حق کو جو قبول کرے گا اس سے اللہ راضی ہوگا، جو حق کو قبول کرنے سے انکار کر دے گا اس سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوگا۔ جن سے اللہ تعالیٰ راضی ہوا ان کے لیے اجر اور ثواب کا وعدہ ہے، جن سے اللہ تعالیٰ ناراض ہو گیا ان کے لیے دوزخ کا وعدہ ہے۔ ساعت مستقر و مقام، وہ بہت بری جگہ ہے۔ ہمارا تو یقین نہیں ہے، لہٰذا ہم تو نہیں ڈرتے، اور نہ جنت پر یقین ہے نہ اس کی لالچ ہے ہمیں۔ حسنت مستقر و مقام، بہت اچھی جگہ ہے، بہت اچھی رہنے کی جگہ ہے۔ تو یہ جو ہم 3 آیت پڑھ رہے ہیں، 12، 13، 14،
اس میں اللہ تعالیٰ اپنا ایک قانون کا تذکرہ کر رہا ہے کہ جس قوم نے بھی رسول کی تکذیب کی، اس کے پیغام کو قبول نہ کیا، اس کے پیغام کے خلاف زندگی گزاری، یہ سارے علامتیں ہم میں موجود ہیں۔ ابھی آگے آئے گا القیا فی جہنم کل کفار عنید، ہر ناشکرے کو جہنم میں ڈال دو جو سرکش ہے، کفار، بہت ناشکرا، بہت حق سے انکار کرنے والا۔ ابھی آگے مضمون آنے والا ہے، اللہ کی عطا سے زندگی نے مہلت دی تو اس پہ بھی بات کریں گے، لیکن میں آپ کو تھوڑی سی توجہ دلا رہا ہوں اور خود کو بھی یہ احساس دلا رہا ہوں کہ پیغمبر کی تکذیب نہیں بلکہ اس کی تصدیق کرنی چاہیے، اس کی بات کو سننا چاہیے اور پھر قبول کرنا چاہیے۔ تو پیغمبر کی دعوت تو اللہ کی طرف ہے، داعین الی اللہ، کہ تمہارا مقصود تو اللہ ہے، اللہ کی طرف رخ کو پھیر لو اور اپنے عمل سے کہو کہ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، کہ میں نے اپنی ذات کا رخ کر لیا ہے، میں نے اپنا رخ کر لیا اس ذات کی طرف جس نے زمین اور آسمان پیدا کیے، میں یکسو ہوں، میں مشرک نہیں۔ تو اب بات یہ ہے، دیکھیں میں آپ سے بات کروں، ٹھہر جائیے ذرا، یہ 3 آیات ہم پڑھ رہے ہیں، کیا مطلب، کیا سبق لے رہے ہیں؟ کیا بس یہ ایک واقعہ ہے بس؟ اس میں یعنی دیکھیں قوم نوح، کنویں والے، سمود، تقریباً 7-8 قوموں کا تذکرہ ہے، اللہ تعالیٰ نے بھی کیا، نام لیا ہے بس۔ بعض اوقات تو ایک یعنی نوح علیہ السلام کی قوم پہ پوری ایک سورت نازل ہوئی ہے، اِنَّا أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ أَنْ أَنذِرْ قَوْمَكَ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، پوری سورت، یہاں پہ صرف نام ہے قوم نوح۔ قوم سمود کا پورا تذکرہ ہے، قوم عاد کا تذکرہ ہے، فرعون موسیٰ علیہ السلام کا بہت تفصیلی تذکرہ ہے، طٰہٰ مَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقَىٰ، سورہ طٰہٰ میں۔ اور تو یہ کیا ہے، کیوں ہے؟ ایک جملہ ہے، اگر آپ ان اللہ کی عطا سے میں آپ کو بتا رہا ہوں، تکذیب رسل۔ رسول نے دعوت پیش کی، دیکھیں اللہ نے ہمیں اپنے لیے بنایا ہے، ہماری منزل اللہ ہے، اور کامیابی ہماری دنیا کی نہیں بلکہ آخرت کی ہمیں رسول بتا رہے ہیں، الدنیا خلقت لکم وانتم خلقتم للآخرہ، اللہ تعالیٰ نے تمہیں، دنیا تمہارے لیے ہے، تم دنیا کے لیے نہیں، تمہیں اللہ تعالیٰ نے آخرت کی کامیابی کی کوشش کے لیے دنیا میں بھجوایا ہے۔ اب یہ رسول کی وہ ہے کہ بھئی تمہاری منزل تو اللہ ہے، لہٰذا تمہیں اس کی ملاقات کی تیاری کرنی چاہیے اور اس کے راستے میں جد و جہد کرنی چاہیے، جاہدوا فی اللہ حق جہاد، اور پھر تقویٰ کی روش بہت ضروری ہے۔ 100 باتوں کی ایک بات ہے تقویٰ، کیونکہ جنت متقین کے لیے بنی ہے۔ تو اچھا، جس نے بھی رسول کی دعوت کو قبول نہیں کیا، اللہ کو منزل نہیں بنایا، تھوڑی سی یہ جملہ میں بول رہا ہوں اللہ تعالیٰ کی عطا سے، یہ ایک خاص جملہ ہے اور اس میں یہ ہمارے لیے، کسی نے بھی کسے باشد رسول کی دعوت کو نہ سنا، نہ سمجھا، سن لیا، سمجھ گیا، قبول نہ کیا، اللہ کو منزل نہ بنایا، آخرت کو ترجیح نہ دی، اللہ کے حکم کے سامنے سر نہ جھکایا، رسول کی پیروی نہیں کی، یہ جہنم میں جائے گا۔ اس پر اللہ کا عذاب لازمی ہے، ما یبدل القول لدی، میرا قول نہیں بدلتا،
یریدون ان یبدلوا کلام اللہ، کیا یہ اللہ کا کلام بدلنے کی کوشش کر رہے ہیں؟ ہاں ہم مسلمان، دیکھیں ہم یہ تو آپ کو پتہ ہے ہم سب جنت جانے کے، جنت اور دوزخ پہ ہمارا یقین تو نہیں ہے، لیکن لفظی کلامی طور پہ ہم یہ سمجھتے ہیں، لوگ ہمیں کہتے ہیں، علماء ممبر پہ ہمیں خوشخبری دی جاتی ہے، مبارک ہو مبارک ہو، مسلمان ہو، امت محمدیہ میں ہو، جو مرضی آئے کرو، تم جنتی ہو۔ حد یہ ہے، حد، یعنی میں نام نہیں لیتا، فیس بک پہ، یوٹیوب پہ ایسے مفتیان، علامہ، وہ جب بات کرتے ہیں تو ایک آیت قرآن کی پڑھ کے سنا دیتے ہیں اور پھر قصے کہانیاں شروع کر دیتے ہیں، اور اپنی گفتگو سے ثابت کرتے ہیں کہ میں نے تو بہت کتابیں پڑھی ہیں، وہ شامی سے یہ بات کر رہا ہوں، فلان سے بات کر رہا ہوں، یہ وہاں لکھا ہوا ہے، یہ وہاں لکھا ہوا ہے، کہانیاں۔ افسوس سے میں نہیں کہتا، بھئی لوگوں کو پہلے تو دین کی بنیاد، بیس جو ہے، جو بندگی ہے، اس کی طرف دعوت دو، لوگوں کو ان کی حقیقت بتاؤ اور ان کی منزل سے آگاہ کرو۔ بہت مجھے افسوس ہوتا ہے، اور خطابات ایسے اپنے القابات اور خطابات، مجھے کوئی غرض نہیں ہے، لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ جو امام ہیں وہ ہمیں بہکا رہے ہیں، انہوں نے ہمیں دین سے آشنا نہیں کیا، بندگی رب کی طرف دعوت نہیں دے رہے، اپنے آپ کو علامہ کہہ رہے ہیں، لیکن قصے کہانیاں، اب یہ تو بہت ہی یعنی ایک ایسی صورتحال ہے، میں زیادہ بات نہیں کر رہا، لیکن میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ ذرا خبردار ہو جائیں کہ آپ دین کس سے لے رہے ہیں، کس کو آپ نے نجات دہندہ سمجھ لیا ہے۔ علماء کا اکرام کرنا چاہیے، ان کی عزت کرنی چاہیے، لیکن جب جو آپ کے لیے دوزخ کا یعنی دوزخ میں جانا آسان کر رہے ہیں اور آپ کو تسلیاں دے رہے ہیں، تو ان کے لیے پھر کیا ہے؟ بہرحال چھوڑ دیں ان باتوں کو، میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ انسان کی کامیابی اور تباہی رسول کی دعوت قبول کرنے یا اس سے انکار کرنے میں ہے، عملی طور پہ، اور زبانی طور پہ دعوی ایمان کر لینا، اپنے آپ کو مسلمان سمجھنا، پھر جنتی سمجھنا، پھر شفاعت کا مستحق سمجھنا، پھر بخشش کا مستحق، بہت سی گمراہیاں ہیں۔ دراصل دیکھیں، میں جہاں تک سوچتا ہوں وہ یہ ہے کہ ہم دین کے بارے میں تحقیق نہیں کرتے، ایک تو خود ہم دین کے طالب نہیں ہیں، مسئلہ یہ ہے، بنیادی مسئلہ، ایک چیز کی آپ طلب نہ ہو تو آپ اس کی کھوج نہیں لگاتے، ہاں دنیا کی ہم کھوج لگاتے ہیں، ایک سے رائے لیتے ہیں، پھر دوسرے سے رائے لیتے ہیں، پھر تیسرے سے رائے لیتے ہیں، لیکن جب معاملہ ہمارا حقیقت کا آتا ہے، آخرت کا آتا ہے، دین کا آتا ہے، اسلام کا آتا ہے، پھر ہم کھوج نہیں لگاتے، سنی سنائی بات، ہاں اس کی داڑھی ہے، اس نے جبہ قبہ پہنا ہوا ہے، پگڑی ہے اور بہت مشہور ہے، تو ہم اس کی بات پہ یقین کر لیتے ہیں، حالانکہ وہ آپ کو دین نہیں بیان کر رہا۔ خیر، میں اپنے مضمون کی طرف آتا ہوں۔ کل کذب الرسل فحق وعید، یہ جملہ ہے جو سوچنے کا ہے۔ میں دیکھوں، آپ دیکھیں کہ کیا میں تکذیب رسول کی میں نے تکذیب کی ہے یا تصدیق کی ہے، اور تصدیق یا تکذیب یہ عمل سے ہوتی ہے۔ آج کا مسلمان اپنے عمل سے رسول کی تعلیمات کو جھٹلا رہا ہے، اس نے دنیا کو منزل بنا لیا ہے، اللہ کی یاد سے اس نے منہ موڑ لیا ہے، قرآن سے رخ موڑ پھیر لیا ہے۔ بڑے افسوس کی بات ہے، بہت بڑا افسوس ہے، بڑی تکلیف دہ صورتحال ہے۔
دیکھیں ہم یعنی ڈبل مجرم ہیں. ایک تو خود ہم جو دوزخ کا ہم نے سودا کر لیا ہے، یعنی جانے میں انجانے میں جو بھی ہے، ہم نے دوزخ جانے کا فیصلہ کر لیا ہے آج کے مسلمان قوم میں کہ بھئی ہم نے اللہ کو منزل نہیں بنانا، آخرت پر ہمارا یقین نہیں، ہم نے یقین نہیں کرنا. یہ ہم زبان سے نہیں کہتے، ہمارا عمل ایسا کہہ رہا ہے. دنیا کی طرف رخ ہے، دنیا منزل ہے، دنیا کی کامیابی پر ہم خوش ہوتے ہیں. کامیابی یا ناکامی کا معیار ہم نے دنیا کو سمجھ لیا ہے. بہت بڑا دھوکہ ہے. اصل کامیابی تو یہ ہے کہ آپ سے اللہ راضی ہو جائے. اور ہم تو اللہ کو ناراض کرنے کا ہم نے تہیہ کر لیا ہے. تہیہ لوگ قرآن اللہ کی بات سننے کے لیے تیار بھی نہیں ہے. لیکن یہ عام بات ہے، میں اپنی بات نہیں کر رہا. قرآن فہمی، اس سے ہم نے رخ پھیر لیا. آج کے مسلمان کے لیے قرآن یہ اس میں کوئی ہدایت نہیں ہے. یہ تو بس کہتا ہے میں جانتا ہوں، میں جانتی ہوں. اللہ بات بہت بگڑ گئی ہے. مجھے آپ بتائیں کہ ان قوموں نے جو رویہ اختیار کیا، اپنے رسول کی تکذیب کی، ہمارا رویہ کتنا ان سے مختلف ہے. اصل تو یہ ہے کہ آپ رسول کی دعوت کو قبول کر لیں، اللہ کو منزل بنا لیں، آخرت کو ترجیح بنا لیں، اللہ کے حکم کے سامنے سر جھکا دیں اور پیغمبر کی پیروی شروع کر دیں. یہ سب کام ہم نہیں کر رہے. بس ایک روایات ہیں. بس شب قدر میں عبادات ہو رہی ہیں اور بحث ہو رہی ہے کہ کون سی شب ہے، مضامین لکھے جا رہے ہیں. اور یار مجھے تو پتہ نہیں چلا، شب قدر آئی لیکن مجھے تو کچھ محسوس بھی نہیں ہوا. تم مسلمان ہوگے تو تمہیں کچھ پتہ چلے گا. تو ویسے ہی بس مطلب یہ ہے کہ وہ ویسٹ آف ٹائم میں کہہ رہا ہوں، زندگی کو ہم ضائع کر رہے ہیں. دیکھیں ایک بات میں بالکل کلیئر کروں، جب آپ کا رخ دنیا کی طرف ہو گیا اور ساری کوششیں جو اصل جد و جہد ہے وہ آپ نے دنیا کے لیے شروع کر دی، دنیا کی طرف رخ کر لیا، تو دین تو پھر ایک جزوی سی چیز ہو گئی. چلو نماز کا وقت ہے، نماز پڑھ لیتے ہیں، رمضان کا مہینہ ہے، روزے رکھتے ہیں، بڑا مزہ آئے گا افطاریوں میں اور سحریوں میں. تو یہ روایات رہ گئی ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں خبردار کر دیا تھا پہلے سے کہ لوگوں پر ایک زمانہ ضرور آئے گا کہ اسلام کا صرف نام رہ جائے گا، قرآن کا صرف رسم الخط رہ جائے گا، مساجد آباد ہوں گے، ہدایت سے خالی ہوں گے، آسمان کی چھت کے تلے شریر ترین مخلوق اس دور کے علماء ہوں گے، فتنہ ان میں سے اٹھے گا اور ان میں واپس لوٹے گا. حدیث ہے، میں تو کوئی تبصرہ نہیں کر رہا اس میں. آج مسجد میں ہدایت آپ کو نہیں ملے گی. مسجد کا امام 2 رکعت کا امام ہے، بس اس کا مقتدیوں سے کوئی رابطہ نہیں ہے. نماز ہو جاتی ہے، بعض اوقات تو امام اٹھ کے چلا جاتا ہے، بعض اوقات وہ بیٹھا رہتا ہے، مقتدی اٹھ کے چلے جاتے ہیں. امام یہ کیسا امام ہے کہ جس سے آپ رہنمائی نہیں لے رہے؟ جس کے جمعے کے دن ہوتا ہے تو آپ کوشش کرتے ہیں کہ بس 5 منٹ پہلے نماز سے چلے جائیں. اور روایتی طور پہ وہ تقریریں بھی پھر ساری روایتی ہیں جو وہ کر رہا ہے، روایتی تقریریں یا پھر قواریت ہے یا قصے کہانیاں ہیں یا مسائل کا بیان ہو رہا ہے. مسائل، قربانی کے مسائل، روزے کے مسائل، زکوٰۃ کے مسائل وغیرہ وغیرہ. ٹھیک ہے بات ہے، میں اس سے وہ نہیں کر رہا،
دین نہیں سمجھا رہا ہے. آج کا اکثر یعنی ہمارے جو ممبر سے زندگی کا بیان نہیں ہوتا، ایمان کا بیان نہیں ہوتا حقیقی طور پہ. اور روایتی ایمان تو وہ تو عبداللہ بن ابی کا بھی تھا، اور روایتی مسلمان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی موجود تھا. اذا جاءك المنافقون قالوا نشهد انك لرسول الله والله يعلم انك لرسول والله يشهد ان المنافقين لكاذبون. آپ کے پاس منافق آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں. اللہ فرماتا ہے میں جانتا ہوں، واللہ یعلم، اللہ جانتا ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، لیکن اللہ گواہی دیتا ہے منافقین جھوٹے ہیں. آج ہم جھوٹ بول رہے ہیں کلمہ پڑھ کر. کلمہ ہمارا جھوٹا ہے. لا الہ الا اللہ زبان سے ہے، لا الہ الا النفس، ہوائے نفس یہ ہمارے عمل کا ہے. ہوا متبعن، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ یہ ہلاکت والی چیزیں جو ہیں ہوا متبعن، خواہش جس کی پیروی کی جائے. دیکھیں بندگی اس وقت ہوگی جب آپ اللہ کو منزل بنا لیں، آپ بندگی کی ضرورت محسوس کریں گے. لیکن اللہ اگر منزل نہیں ہے تو آپ خواہشات نفس کی پیروی نہیں چھوڑ سکتے. یہ ایک میں مختصر بات آپ کو بتا رہا ہوں. میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے، اور میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ سوچیں یہ وہی مضمون ہے. ایک جملہ بس آج کے میں نے وہ کیا ہے، کل کذب الرسل فحق وعید. ہر ایک نے رسول کی تعلیمات کو جھٹلایا، اور یہ بالکل ہم جیسے کر رہے ہیں. توحید کو ہم نہیں مانتے، رسالت کو ہم نہیں مانتے، آخرت پر ہمارا یقین نہیں. زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ جو مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں. تو میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. کذبت قبلہم قوم نوح واصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون واخوان لوط واصحاب الایکۃ وقوم تبع کل کذب الرسل فحق وعید. اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود. ان سے پہلے نوح کی قوم اور کنویں والے اور سمود جھٹلا چکے ہیں. وعاد وفرعون وإخوان لوط. اور عاد اور فرعون اور لوط کے بھائی. وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعید. اور بن کے رہنے والے اور تبا کی قوم، غرض ان سب نے پیغمبروں کو جھٹلایا تو ہماری وعید بھی پوری ہو کر رہی. اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا. انشاءاللہ اگلے درس میں ملاقات ہوگی. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مولایا صلی وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق كلهم.